الرحمن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اصول فقہ کا تعارف کروایا تھا کہ وہ قواعد و ضوابط جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اہل علم نے اخذ کیے اور ان کی روشنی میں قرآن و حدیث سے احکامات نکالے۔ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے کہ اصول فقہ کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ بھی ایک مستشرقین کا ایک اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وصال کے 200-300 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا، لیکن اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو یہ صحابہ کے دور میں ہی اصول و ضوابط طے ہونا شروع ہو گئے تھے اور صحابہ نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا۔ کتابی شکل میں جو چیزیں آئیں وہ بعد میں آئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو صحابہ کو جب کوئی مسائل پیش آتے تو اہل علم صحابہ جن کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا وہ ان مسائل پہ غور و خوض کرتے، اجتہاد سے کام لیتے، قیاس کرتے اور آنے والے مسائل کو قرآن و حدیث کی لمیٹڈ نصوص کے اوپر منطبق کرتے۔ یہ اصول شروع ہو چکا تھا۔ قرآن و حدیث کہ نصوص بہت محدود ہیں۔ قرآن میں نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرامات میں کہ 4000 قرآن میں 400 کے قریب آیات ہوں گی جن کا تعلق احکامات سے ہے، اور اسی طرح حدیث کے مجموعے میں 4000 4500 کے قریب حدیث ہیں جو احکامات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان لمیٹڈ نصوص سے فقہا نے اجتہاد کر کے لاکھوں اور کروڑوں مسائل نکالے اور امت مسلمہ کی ضرورت کو وہ پورے کر رہے ہیں۔ اب آج کے پروگرام میں ہم کچھ مسائلوں سے میں وضاحت کروں گا کہ اصول فقہ کا علم صحابہ کے دور میں کس طرح پروان چڑھا اور کس طرح صحابہ غور و خوض کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب نوشی کے بارے میں کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی 40 کوڑے مارے گئے، کبھی 80 کوڑے مارے گئے، کبھی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف تعزیری سزائیں، مختلف سزائیں موجود تھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ شراب نوشی کے واقعات بڑھنے شروع ہوئے تو آپ نے اس پہ غور و خوض کیا، تو اس وقت حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اصول وضع کیا۔ وہ یہ تھا کہ کسی بھی مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بڑا اہم ہے اور اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ مثلا شراب نوشی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی شراب نوشی کرے گا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گا، پھر وہ ہذیان بکنے لگے گا، اور ہذیان بک کے اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ کسی پہ طعنہ کرے گا، کسی کی کردار کشی کرے گا۔ تو انہوں نے وہ قذف کی سزا جو 80 کوڑے تھی وہ مقرر کی، یعنی اینڈ رزلٹ اس جرم کا یہ ہے۔ تو اس اصول کو آپ نے طے کیا کہ کوئی بھی آخری نتیجہ جو ہوگا وہ بڑا اہم ہے اور کسی بھی برائی کا وہ آخری نتیجہ اہم تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اصول دریافت کیا کہ پہلے والی جو آیت ہے یا پہلے والا حکم ہے اور آخری والا حکم، ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے اور آخر والے حکم کو اہمیت دی جائے۔ جس طرح عورت کی عدت کے مسائل قرآن میں 3 مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایک جگہ عدت کہا گیا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ اور 10 دن ہے، پھر طلاق یافتہ کے لیے 3 طہر مقرر کیا گیا، اور حاملہ عورت کے لیے اس کا حمل قرار دیا گیا۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص عورت طلاق یافتہ بھی ہو اور حاملہ بھی ہو تو اس کے لیے کون سی عدت ہوگی،
کیا دونوں ہوں گی یا ایک ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ طلاق جو ہے سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی بقرہ کے اندر جو احکام تھے وہ عورت کی طلاق کی عدت کے تھے، لیکن سورہ طلاق کے اندر آپ کی حاملہ عورت کی حمل تک کی عدت تھی۔ تو آپ نے کہا کہ بعد والی کو پہلی والی کے تناظر میں دیکھ کے فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے ایک اصول کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت قرآن کے دلائل سے ٹکرائے گی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح و تعبیر کریں گے وہ آخری ہے، اور جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہوگی۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کسی کے بال لگانے کہ میرے بال کم ہیں، مجھے کسی اور عورت کے بال لگانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ کتاب اللہ میں اس کی ممانعت ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد عورت آئی، اس نے کہا میں نے کتاب اللہ کا مطالعہ کیا، یہ چیز نہیں مل رہی مجھے۔ آپ نے کہا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو کچھ میں دے دوں اس کو لے لو، اور جس سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے کسی کے بال استعمال کرنے سے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ صحابہ نے اپنے دور میں اس پہ غور و خوض کرنا شروع کیا اور اصول اور قواعد و ضوابط بنانے شروع کیے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وعلینا البلاغ۔